الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات سے خواتین سے بھی درخواست ہے کہ عقیدت کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام سامعین کرام سے انتہائی معذبانہ عاجزانہ درخواست ہے کہ دین کی بات جب کی جائے تو سنت طریقہ یہ ہے کہ خاموش رہیں اور دین کی بات سنیں ضروری ہے. تو آپ سے درخواست ہے مختصر چند باتیں عرض کی جائیں گی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا یہ عظیم الشان مجمع اور یہ پروگرام حج کے نعمت اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہے، اس کی خوشی میں یہ تقریب منعقد کی جا رہی ہے. تو حج کے بارے میں چند باتیں عرض کرتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ حج شرعی فریضے میں سے بہت بڑی عبادت ہے اور فریضہ ہے. اسلام کی بنیاد جس چیز پر ہے ان میں سے 5واں نمبر حج کا ہے. گویا کہ تمام عبادات کی انتہا اور تکمیل اور عشق و محبت کی معراج حج کے ذریعے سے ادا ہوتی ہے. انسان نماز، زکوٰۃ، روزہ جب یہ کر لیتا ہے اور اپنا عقیدہ ٹھیک کر لیتا ہے تو عشق کی انتہا حج کے ذریعے سے پوری ہوتی ہے. اس لیے کہ حج کے سفر کو آپ دیکھیں تو یہ ساری عبادتوں سے نرالی اور انوکھی قسم کی عبادت ہے، جہاں ہم ہمیشہ بہت ہی عمدہ لباس پہنتے ہیں، مختلف قومی روایات کو پورا کرتے ہیں، پگڑی باندھتے ہیں، ٹوپیاں پہنتے ہیں، سلے ہوئے لباس پہنتے ہیں. شریعت کے میں حج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سارا انداز عبادت ہی بدل ہو. وہ ساری عبادت کے انداز سے سارے تبدیل کر دیں. اب لباس پہننا بھی بند کر دیا، کوئی سلی ہوئی چیز نہیں پہنی، اور 2 چادریں، یعنی جیسے کوئی کسی کی محبت میں دیوانہ وار عاشق فریفتہ ہو کر جا رہا ہے، اور نہ اس کو لباس کی فکر، نہ اس کو اپنے ذہن سہن کی فکر، نہ اس کے جسم کی فکر، نہ صفائی ستھرائی کی فکر. اس لیے شریعت مطہرہ میں حج کرنے والا شخص کوئی خوشبو نہیں استعمال کر سکتا، یعنی احرام باندھنے کے بعد خوشبو استعمال کرنا منع ہے. جسم کا کوئی لباس، کوئی یعنی جسم کا کوئی بال، جسم کے ناخن، کوئی چیز کاٹ نہیں سکتا ہے، کوئی چیز نکال نہیں سکتا ہے، صفائی ستھرائی کی نیت سے غسل نہیں کر سکتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک آدمی بالکل ایسے ہے جیسے کسی کی محبت میں دیوانہ ہو جائے
اور اس کو کسی اپنی یعنی آسائش کی، سہولت کی، اپنے لباس کی، اپنی قومی روایات کی بالکل فکر نہیں ہوتی. وہاں وزیر اعظم ہو، صدر مملکت ہو، گورنر ہو، دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا آدمی ہو، سب نے دو کپڑے پہنے ہوئے ہیں. تو یہ اللہ رب العالمین کی عشق و محبت کی گویا کہ آخری درجہ ہے تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. زندگی میں صرف ایک بار حج کرنا فرض ہے، لیکن بہرحال یہ بہت بڑے فرض ہے. اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص کے لیے اللہ کے راستے میں حج کرنا فرض ہے جس کو راستے کی طاقت ہو، یعنی جس کو حج کی طاقت ہو اس پر حج کرنا فرض ہے. لیکن فرمایا ومن کفر فإن اللہ عالمین، جو شخص کافر ہو جائے تو اللہ سارے جہان والوں سے نہیں آتا. تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ کہ حج نہ کرنا کفر سے تشبیہ کی. تو اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو جن پر حج فرض ہے ان کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات یہ ہے کہ حج کے فریضے کی حج مقبول وہ ہوتا ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، حلال مال سے کیا جائے، اخلاص کے ساتھ کیا جائے اور حلال مال سے کیا جائے. اور تیسری شرط یہ ہے حج مقبول کے لیے جو قرآن کریم میں صراحت سے بیان فرمائی ہے، فمن فرض فیہ الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. یہ تین کاموں پر خاص طور پر پابندی لگائی ہے. جو حج کرنے جاتا ہے جس پر حج فرض ہو جائے تو فلا رفث، سب سے پہلے کوئی بے حیائی کا کام، عریانی کا کام، فحاشی کا کام، شہوت کا کام، یہ کوئی کام نہیں کرے گا. یعنی بد نظری سے بچے گا، شہوت کی نگاہ سے اپنی محرم عورت کو بھی نہیں دیکھ سکتا، یعنی بیوی کو بھی نہیں دیکھ سکتا. یعنی شہوت کی نگاہ سے اپنی بیوی کو دیکھنا بھی حرام ہو جاتا ہے، باتیں کرنا حرام ہو جاتا ہے. اور غیر محرم عورتوں کو نعوذ باللہ دیکھنا یا بے پردگی یا بے حیائی یا بے یہ اندازہ ہے کہ کس قدر حرام ہوگا. تو پردہ یہ بہت ضروری ہے. اس سے یہ اندازہ لگا لیجئے کہ شریعت مطہرہ میں پردے کی کتنی اہمیت ہے. یعنی ایسا عبادت جو اللہ کی عشق و محبت کی انتہا ہے اور اللہ کی محبت میں دیوانوں کی طرح آدمی چل رہا ہے، وہاں بھی سب سے پہلی بات یہ فرمائی کہ بھائی بے حیائی نہیں ہونی تھی، فلا رفث، کوئی بے حیائی کا کام اللہ کو پسند نہیں. دوسرے نمبر پر فرمایا کہ ولا فسوق، کسی قسم کا گناہ بھی نہیں ہونا چاہیے. حج جب آپ کرنے جائیں تو کوئی گناہ نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، فریب نہ ہو، غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، کسی قسم کا کوئی گناہ نہ ہو. اور تیسری بات فرمائی کہ ولا جدال، لڑائی نہیں کرنی، کیونکہ حج کا بڑا لمبا پیٹرن سفر ہوتا ہے، بڑے مراحل سے گزرنا ہوتا ہے، مشکلات آتی ہیں، تو لڑائی کرنا منع ہے. تو یہ تین چیزیں حج مقبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بے حیائی سے بچے اور اسی طریقے سے گناہوں سے بچے، اور تیسری قسم فرمایا کہ آپس میں لڑنا جھگڑنا نہیں. علماء کرام فرماتے اور احادیث سے ثابت ہے کہ حج مقبول کی علامت بھی یہی ہے کہ انسان واپس آ کر اپنی ساری زندگی میں یہی کام کرے. یعنی جب واپس آ گیا تو صرف یہ نہیں کہ حج وہاں کرنے گیا تو بس صاف ہو کر آ گیا، بلکہ پوری زندگی اس کا عزم یہ ہو کہ میں کوئی بے حیائی ہو، کوئی عریانی، کوئی فحاشی، کوئی بے دینی، کوئی بد نظری یہاں آ کر بھی نہیں کروں گا. اب حج کا اثر تو تبھی ہوگا نا جب حج کر کے اس کی زندگی بدل جائے. اگر حج کر کے آیا اور اس کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئی تو یہ حج مقبول نہیں ہے. حج مقبول کی علامت یہی ہے کہ اس کی زندگی بدل جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقبول حج کی فضیلت سوائے جنت کے اور کچھ نہیں. یعنی مقبول حج جو ہے، مبرور حج کا بدلہ جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہے. جنت لازم ہے لیکن مقبول اور مبرور حج کی علامت یہ ہے کہ اس کی زندگی میں انقلاب آ جائے. جس طریقے سے اللہ کا حکم مان کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس نے اپنا لباس اتار دیا، لباس اپنے رواج کو چھوڑ دیا، اپنی روایات کو چھوڑ دیا اور دیوانوں کی طرح
پھر عبادت بھی عجیب نرالی انداز میں تھی، ایسے گھوم رہا ہے، چکر لگا رہا ہے، یعنی کسی کے گھر کے چکر لگانا یہ وہ ایک دیوانہ ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ تو آدمی اللہ کے گھر کی چکر لگا رہا ہے دائیں بائیں، پھر کبھی مینا میں جا رہا ہے، کبھی عرفات میں جا رہا ہے، کبھی مزدلفہ میں جا رہا ہے، بھی پوچھ نہیں رہا کہ بھائی بیت اللہ کا حج کرنے گیا تھا، یہ کیا کر رہا ہے؟ یعنی حج بیت اللہ کا ہم کرنے جاتے ہیں، لیکن آپ تمام حاجی حضرات ماشاءاللہ سب بہت اور بھی حاجی حضرات ہوں گے جو حج کر کے ساتھی رہے ہیں، ان سے بھی پوچھیں کہ آپ احرام باندھ کر پہلے دن آپ نے کیا کیا؟ بیت اللہ چھوڑا اور مینا گئے، یعنی پہلے دن ہم احرام جب باندھتے ہیں مکہ مکرمہ سے تو بیت اللہ چھوڑ کے مینا جاتے ہیں، پھر مینا سے کیا کرتے ہیں؟ پھر عرفات جاتے ہیں۔ اچھا، عرفات کا علاقہ وہ ہے جو حدود حرم سے باہر ہے، عرفات کا علاقہ حدود حرم سے بھی باہر ہے، ساری روئے زمین پر حرم کی زمین افضل ترین زمین ہے، سب سے افضل زمین ہے، لیکن ہم حج بھی بیت اللہ کرنے گئے اور چلے گئے حدود حرم سے باہر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مشرکین مکہ بھی حج کیا کرتے تھے اور وہ مزدلفہ تک جاتے تھے، واپس آ جاتے تھے، عرفات کے میدان میں نہیں جاتے تھے۔ وہ اپنے لیے عار سمجھتے تھے کہ یار ہم تو حرم کے رہنے والے ہیں، ساری روئے زمین کی سب سے افضل ٹکڑے کے رہنے والے، اور ہم حج کرنے کے لیے حدود حرم سے باہر کیوں جائیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، نہیں عرفات جانا ضروری ہے۔ اور حدیث میں آتا الحج اور عرفہ، یعنی حج ہے وہ عرفے کا نام ہے، تو عرفے کے بغیر حج ہوتا ہی نہیں، یعنی 9 ذی الحجہ کو نماز ظہر سے لے کر 10 ذی الحجہ کی فجر تک 1 سیکنڈ کے لیے بھی حج کی نیت سے کوئی آدمی میدان عرفات چلا جائے تو اس کا حج ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس دوران 9 ذی الحجہ کی ظہر سے لے کر زوال سے لے کر 10 ذی الحجہ کی صبح صادق تک اس ٹائم میں کوئی عرفات کے میدان میں نہ جائے، پھر بھلے 300 دن وہاں بیٹھا رہے، حج نہیں ہوگا۔ تو یہ ہمیں ایک سبق دیتا ہے، اس سے ہمیں مجھے اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ دین اپنی گردن اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے جھکانے کا نام ہے۔ حج اصل میں ہمیں یہ سبق دیتا ہے، حج کے ہر عمل سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین اپنی عقل لڑانے کا نام نہیں ہے، اپنی سمجھ، اپنی عقل، اپنی سائنس کہ دیکھیے اس میں سینس کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے، اس میں علت کیا ہے، یہ فلاں حکم کیوں دے دیا شریعت نے، یہ فلاں۔ بھائی حاجی صاحب سے پوچھو نا کہ آپ بتائیں نا کہ آپ نے کپڑے کیوں اتار دیے اور چادریں کیوں باندھ دی، بھائی اس میں کیا سینس ہے؟ حاجی صاحب سے پوچھو بھائی کہ آپ نے کبھی مینا جا رہے ہیں، کبھی مزدلفہ جا رہے ہیں، کبھی عرفات جا رہے ہیں، اور عرفات کے میدان کی اتنی بڑی اہمیت کہاں سے آ گئی بھائی کہ اس میں جو ہے 12-14 گھنٹوں کے اندر وہاں سے ہوا میں بھی گزر جاؤ تو حج ہو جائے گا، ہوا میں ہیلی کاپٹر میں گزر جاؤ تو حج ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ 14 گھنٹوں کے اندر درمیان 15-16 گھنٹے میں اگر وہاں کوئی نہیں گیا، 12 مہینے وہاں بیٹھا رہے، اس کا حج نہیں ہوگا۔ زوال سے پہلے بیٹھا رہے، زوال کے بعد آ جائے بیت اللہ، نہیں حج ہوگا۔ بیت اللہ کی دیوار سے چپک کے بیٹھ جائے، غلاف کعبہ سے چپک کے بیٹھ جائے، نہیں اس کا حج ہوگا۔ تو میرے عزیز دوستو، بھائیو، میری ماں اور بہنوں، اس سے ہم سب کو یہ سبق ملتا ہے کہ شریعت، دین، اسلام اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے اپنی گردن جھکا دینے کا نام ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانے گا، اچھا یہ گردن جھکانے کی چیز میں یاد رکھیے میرے عزیز بھائیو، ہم سمجھتے ہیں کہ دین شاید صرف عبادات تک محدود ہے، نماز کے مسائل پوچھتے ہیں، نماز کس طرح پڑھنی ہے بھائی، حج کے مسائل پوچھتے ہیں، نہیں، دین تو 24 گھنٹے کی زندگی کا نام ہے۔ ہمارا اسلام جس طرح ہمارے اللہ رب العالمین نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات سے افضل ترین نبی عطا فرمائے، ساری کائنات سے افضل ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین بھی سارے گزشتہ دینوں سے افضل دین ہے، اور اس دین میں یعنی جو دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس میں پیدائش سے لے کر موت تک، بلکہ مرنے کے بعد کے احکام موجود ہیں، اس میں خوشی کے احکام موجود ہیں، اس میں غمی کے احکام موجود ہیں، اس میں پریشانی کے احکام موجود ہیں، بیماری کے احکام موجود ہیں۔
بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، بیماری، سفر، حضر، ہر چیز کے احکام موجود ہیں۔ اس میں جس طرح آپ کو نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ عبادت ہے، یہ سکھایا جاتا ہے، اسی طرح آپ کو معاملات سکھائے جاتے ہیں، کاروبار کیسے کرنا ہے، خرید و فروخت کیسے کرنا ہے، کرایہ داری کا نظام کیسا ہونا چاہیے۔ اسی طرح اس میں معاشرت سکھائی جاتی ہے کہ والدین کے حقوق کیا ہے، بچوں کے حقوق کیا ہے، بیوی کے حقوق کیا ہے، دوست احباب کے حقوق کیا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہے، پڑوسی کے حقوق کیا ہے۔ بلکہ یہ دین کا بڑا حصہ ہے، مشکل ترین حصہ ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمیں اخلاق سکھائے جاتے ہیں کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ معاملات کے اخلاق کیسے رکھنے ہیں، کسی کا بغض نہ ہو، کسی سے نفرت نہ ہو، کینہ نہ ہو، تکبر نہ ہو، حسد نہ ہو، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ اچھے اخلاق ہونے چاہیے، لوگوں کے ساتھ ایثار، ہمدردی، قربانی، محبت، رضا بالقضاء، صبر، شکر، یہ اچھی صفات ہونی چاہیے۔ اور سیاست و حکومت بھی اسلام کے تابع ہونے کی۔ صحابہ کرام، انبیاء علیہ السلام سیاست کرتے ہیں، پھر ہمیں پیچھے گزشتہ انبیاء کی بات کی ضرورت نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ قائم فرمائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ریاست اور سیاست اور حکومت اگر اہم کام نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کرتے بھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ کرتے نا، آپ جب کسی مسجد میں بیٹھ کے صرف قرآن کریم تلاوت فرماتے، آپ نے ریاست مدینہ قائم فرمائی۔ اور پھر ہمارا یہ ایمان ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل ترین ہستی، ان کا نام نامی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور سب سے پہلے خلیفہ سیدنا ابوبکر صدیق۔ خلافت و سیاست کو ہم سمجھتے ہیں یہ تو ہماری مرضی کی چیز ہے، نہیں، یہ اسلام کا بہت بڑا شعبہ ہے۔ اسی طرح سے عمر فاروق دوسرے نمبر پر ہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، وہ خلیفہ ثانی بنے، حضرت عثمان خلیفہ ثالث بنے، سیدنا علی المرتضیٰ خلیفہ رابع چوتھے خلیفہ بنے، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اسلامی نظام حکومت قائم کرنے کے لیے اپنے آپ کو شہید کر دیا، اپنے خاندان کو شہید کروا دیا۔ اور ہم سمجھتے ہیں سیاست و حکومت ہماری مرضی ہے، وہ ہماری منشا ہے، جس لیڈر کے پیچھے جس کے پیچھے چلیں جیسے چلیں، ایسا نہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اسلام پورے دین کا نام ہے، پورے دین پر اللہ کی ماننا اور اللہ کے احکام پر چلنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ علماء یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو عبادات کے لیے 10% ایمان بھی کافی ہے، اس لیے کہ عبادات کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ یہ عبادت یعنی انٹری گیٹ ہے۔ نماز کے بارے میں آتا ہے نا بھائی، جس نے نماز چھوڑ دی وہ اسلام سے نکل گیا، تو اسلام جب مجھے نکلنا تو میں یہاں سے چل کے گیٹ تک جاؤں گا نا بھائی، تو وہ کہ آخری گیٹ ہے اسلام میں داخل ہونے کے لیے نماز ہے۔ جس کی نماز نہیں ہے وہ تو اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا۔ لیکن داخل ہونے کے بعد یہ سب نظارے دیکھیں آپ کے سامنے، کرسیاں، بیٹھک، یہ سب اسلام یہ بعد میں ہے۔ پھر یہی دوسرے نمبر پر معاملات ہے، اس کے لیے 30% ایمان ضروری ہے۔ 30% معاملات اس شخص کے صحیح ہوتے جس کا مضبوط ایمان ہو، وہ حرام نہیں کھائے گا، دھوکہ نہیں دے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، غلط قسمیں نہیں کھائے گا مال بیچنے کے لیے۔ اور معاشرت یعنی بیوی بچوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، اس کے لیے تو 50% ایمان ضروری، 50%۔ اور اخلاقیات یعنی دل میں تعصب نہ ہو، نفرت نہ ہو، کالے گورے کا فرق نہ ہو، علاقائی امتیاز نہ ہو، بلکہ سب اسلام کے جھنڈے کے تحت بھائی بھائی ہو۔ اس کے لیے 70% ایمان ضروری، 70%۔ اور نظام خلافت راشدہ، عدل و انصاف، مظلوم کی داد رسی، سیاست و حکومت کے لیے 100% ایمان ضروری۔ اس لیے صحابہ کرام میں جو سب سے افضل تھے وہ خلیفہ بنے۔ تو بہرحال میرے عزیز بھائیوں، اسلام یہ جو حج کی عبادت ہے بہت بڑی عبادت ہے، اللہ رب العالمین اس کو قبول فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے جو حج کر کے آتا ہے تو وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے جس دن پیدا ہوا تھا اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔